من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ کہتا ہے یہ مسجد اقصی کوئی اور نہیں، یہ قادیان میں موجود جو مسجد اقصی ہے اس سے یہ مراد۔ یہ ہر نہ یہ قرآن کا اپنا ہے، نہ یہ نبوت کا اپنا، نہ یہ توحید کا بھی ڈاکو ہے، نبوت کا بھی ڈاکو ہے، اور یہ قرآن کا اور حدیث کا، اور حدیث کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں حدیث تو نعوذ باللہ ایک پٹاری ہے جس میں سے جو چاہے آپ نکال سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ چند ایک میری طالبانہ گفتگو اور باتیں تھیں جو آپ کے خوش گزار کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ عقائد ہیں جن عقائد کی بنیاد پر یہ 7 ستمبر 1974 کو ان کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا، اسی وجہ سے یہ وجوہات ہیں۔ تو ان وجوہات کے اوپر مزید گفتگو کرنے کے لیے یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ایک سیمینار منعقد کیا ہے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے نام سے، جو بدھ والے دن مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد اقصی اہل حدیث بٹالہ کالونی میں منعقد ہو رہا ہے۔ تو آپ احباب سے میں حضور گزارش کروں گا کہ آپ ضرور وہاں پہ تشریف لے کے جائیں۔ آپ جائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ جائیں گے۔ ارادہ کر لیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ارادے اور نیت کا ثواب ضرور دیں گے۔ مغرب کی نماز آپ نے بدھ والے دن جامع مسجد اقصی اہل حدیث بٹالہ کالونی میں ادا کرنی ہے۔ وہاں پہ جماعت کے بہت بڑے عالم دین بقیت السلف مولانا ارشاد الحق عصری صاحب اسی موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری، وہ بھی آپ کے پاس آپ انہی عقائد پہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے امن پور سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا وہاں پہ چلے جانا، آپ کا شرکت کرنا، یہ ان مہمانان گرامی کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ سارے احباب جو ہیں وہ اپنے دیگر احباب کو لے کر وہاں پہ جائیں گے۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت اور نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔